السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور اگر ہے تو کن خاص مواقع پر؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کے جواب کو تلاش کرتے ہیں۔ اسلام میں سچائی کو ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ لیکن بعض خاص مواقع ایسے ہیں جہاں اسلام نے جھوٹ کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی صرف بھلائی کے مقصد سے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے، وہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ علماء نے اس حدیث اور دیگر روایات کی روشنی میں 3 مواقع پر جھوٹ کی اجازت بیان کی ہے۔ کے لیے جب 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہوں اور ان کے دلوں میں کینہ ہو، تو ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے نرمی اور بھلائی کی بات کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک فریق سے کہیں کہ وہ شخص آپ کے بارے میں بڑی اچھی بات کرتا ہے، تو یہ صلح کی نیت سے جھوٹ شمار نہیں ہوگا بلکہ نیکی ہوگی۔ جنگ کے دوران جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینا جائز ہے تاکہ مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ اجازت صرف میدان جنگ کے لیے ہے، روزمرہ کے لیے نہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے، اگر شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے مبالغہ کرے، مثلاً تم دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہو، یا میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا، تو یہ جھوٹ گناہ شمار نہیں ہوگا بلکہ رشتے کی محبت اور سکون کے لیے باعث خیر ہوگا۔ اسلام نے جھوٹ کو عام طور پر حرام قرار دیا ہے، لیکن صرف ان 3 مواقع پر اجازت دی ہے، وہ بھی بھلائی کے مقصد سے، نہ کہ ذاتی فائدے یا نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان مواقع کو صحیح طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی ہدایت دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔